بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر جو ہے 9th کلاس کا 6 نمبر لیکچر ہے، اور جو گزشتہ لیکچر تھا، جو پچھلا لیکچر تھا، اس میں ہم نے نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھا تھا۔ آج اس سے جو آگے والا ٹاپک ہے، اس سے جو آگے والا سبق ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور آج اس کا عنوان جو ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اسلامی ریاست اس کو کہتے ہیں جس میں اسلام کا نفاذ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا دین اسلام نافذ ہو، اس ریاست کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے۔ اور اقلیت کے حوالے سے، اقلیت بیٹا ان افراد کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا۔ اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ آپ کا بیٹا پیج نمبر جو ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بک کا 6 نمبر پیج ہے، تو لاسٹ پہ جو پیراگراف ہے اسی کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یعنی فلاحی ریاست اس ریاست کو کہا جاتا ہے جس میں تمام، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمام کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو حقوق ملیں گے تو ساتھ ساتھ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو بھی حقوق دیے جائیں گے۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلم کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے۔ یعنی ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ان پہ مسلمان تشدد یا ظلم کریں گے یا ان کے حق سے محروم کر دیں گے، ایسی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت انہوں نے اس بات کی غیر مسلموں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے مسلمانوں کو حقوق ہوں گے ویسے ہی غیر مسلموں کو حقوق بھی، یعنی اقلیتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ملیں گے۔ رواداری انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، یعنی رواداری ان کو برابری کی سطح پہ لایا جائے گا اور ان کو وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو حقوق ملیں گے، تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ انصاف، عدل و انصاف ایک بہت بڑا ترازو تصور کیا جاتا ہے عدالت کے اندر۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو ان کے حوالے سے اگر وہ فیصلہ لے کے آتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ آگے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کی۔ اب سوال بیٹا یہ آپ کو آ سکتا ہے 11 اگست 1947 کو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ریاست کے تصور کی کیا وضاحت کی؟
اور اس کا جواب جو ہے یہ پیراگراف جو ہے یہ پورا پیراگراف اسی جواب میں ہے۔ آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یعنی جیسے کہ کرسچن لوگ ہیں وہ گرجا گھر میں جا کے اپنی آزادانہ طور پر عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ان پہ ظلم و ستم نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی عبادت میں کوئی خلل ڈالے گا۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، یعنی کسی بھی عقیدے کسی بھی نظریے سے آپ کا تعلق ہو، آپ کو مکمل آزادی دی جائے گی۔ ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ نے خود اس کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ریاست تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تو غیر مسلموں کو بھی تحفظ اور ان کے جان و مال کی حقیقی حفاظت کی جائے گی۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں، یعنی تمام شہری برابر ہیں اور تمام کو برابری کی سطح پر ہی حقوق دیے جائیں گے۔ اور آگے والا جو بیٹا ٹاپک ہے اس میں آپ دیکھیں وہ ہے ہمارا نظریہ پاکستان کے عناصر۔ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ یہ پیج نمبر 7 ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بک کی کتاب کا۔ آگے دیکھیں، نظریہ اسلام کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان کا جو نظریہ اس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد و عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ اب کوشچن بیٹا یہ بھی آ سکتا آپ کو کہ نظریہ پاکستان کے عناصر کے نام لکھیں، تو یہی آئے گا آپ کا مثلا سوال یہ ہے بیٹا، نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کے عناصر کے نام لکھیں۔ تو اس میں عناصر میں یہی آئے گا، سب سے پہلے عقائد و عبادات، عقائد و عبادات، قانون کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف اور عدل و انصاف، یہ نظریہ پاکستان کے عناصر کے نام ہیں۔ عقائد و عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف۔ آج ہم پہلا جو عقائد ہے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ عقائد کیا ہوتا ہے؟ عقائد عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب گرہ لگانا، باندھنا، باندھی ہوئی چیز، گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقد یعنی عقائد کہتے ہیں۔ تو عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ یعنی اب اسلام کے جو عقائد ہیں اب ان کے حوالے سے بات کی۔ سب سے پہلے کیا؟ توحید،
توحید کا مطلب ہے کہ ایک خدا پر ایمان لانا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کو توحید کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہ بھی توحید میں شامل ہے۔ آگے رسالت کے بارے میں اس میں بات ہوگی۔ آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، یعنی ان تمام کو اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے تو اس مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اسی کا مکمل ہوگا جو ان 5 عقائد پر اپنا یقین مکمل طور پر رکھے گا اور دل و جان سے ان پر عمل کرے گا، اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے۔ اب سوال بیٹا یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ تو یہ پیچھے جو آپ کے ایکسرسائز ہے اس پہ بھی یہ سوال شارٹ آنسر میں جو شارٹ کویشچن ہے ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، یعنی ایک ہے اور یکتا ہے، یعنی اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں ہے، نہ ہی اس کے اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو جو اس کے ساتھ شامل ہوگا وہ شرک کرے گا۔ تو شرک قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بیٹا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو داغدار کرنا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہے شرک کا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر قدرت رکھنے والا، ان تمام چیزوں کو چلانے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا کی ہر چیز کا نظام چلا رہی ہے۔ تو یہ جو 2 لائنیں بیٹا ہے یہ آپ کا شارٹ آنسر ہے۔ آگے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آگے پھر قرآن مجید میں ارشاد ہے انی جاعل فی الارض خلیفۃً، ترجمہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نیب کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے مخلوق تک، وہ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، اور آگے مخلوق کو ہدایت دینا یہ انسانوں کی ذمہ داری تھی، اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے جن کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، پھر انہوں نے انسانیت کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اب کوئی بھی بیٹا نبی آتا رہا تو اس کی بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں انسان کی بھلائی کے لیے، اب ان احکامات پہ عمل کرنا ہے انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا
تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ہم بیٹا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہم اس کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو آخرت کے دن کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ آگے دیکھیں، انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جو ابو جہل تھے وہ آپ کے سکے چچا تھے، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی آپ کے چچا جو حضرت حمزہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت، ان کو اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ نہ وہ، اب تم ان کو ہدایت دو یا نہ دو، یہ برابر ہی ہے۔ تو بتانے کا یہ مقصد اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ نیکی کا رستہ دکھا دے اور جس کو چاہے وہ برائی کے رستے پر چلا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اب کوشش انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی ہو سکے اپنی طرف سے وہ مکمل کوشش کرے نیک اعمال کرنے کی۔ اگر اس کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ برداشت کرنا ضروری ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ لازمی دے گا۔ آگے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر نتیجہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ آگے، عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوشچن نمبر آپ کا ہے بھی ہے کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بیٹا پورا پیراگراف عقیدہ رسالت کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کو آپ نے انڈر لائن بھی کر لینا ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت مانا جائے۔ یعنی سرچشمہ ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ تمام تر ہدایت جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ہی ملے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی مانا جائے، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یعنی خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے گا تو وہ کافر تصور کیا جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے پہلے تو اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک پیراگراف تھا بیٹا، اس پہ بات کی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد نظریہ پاکستان کے جو عناصر تھے ان پہ بیٹا بات کی ہے، اور ان میں سے جو نظریہ پاکستان کے عناصر ان میں سے جو پہلا عنصر تھا عقائد، اس پہ آج بات ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی اور حرف بہ حرف آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔